آج کل اگر ہم دیکھیں تو عالمی مسلم کمیونٹی خاص طور پر عرب دنیا کے حوالے سے ایک عجیب سی فکری اور جذباتی تقسیم کا شکار نظر آتی ہے۔ اور یہ صرف کوئی جغرافیائی سرحدوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم تو جیسے ہمارے ذہنوں اور دلوں تک پہنچ چکی ہے۔ تو کیا واقعی صورتحال اتنی سیدھی سادی ہے؟ کیا یہ صرف دو الگ الگ کیمپوں کی کہانی ہے، ایک وہ جو تنقید کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو دفاع کرتے ہیں؟ چلیں اس تجزیے میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل تصویر آخر ہے کیا۔ اچھا، تو سب سے پہلے آئیے اس نقطۂ نظر کو دیکھتے ہیں جو عرب دنیا پر تنقید کو اصلاح اور بہتری کا ایک ضروری ذریعہ سمجھتا ہے۔ دیکھیں، اس سوچ کے جو حامی ہیں وہ عرب قیادت اور ریاستوں پر کچھ سنگین الزامات لگاتے ہیں، جیسے کہ سیاسی کمزوریاں ہیں، اخلاقی گراوٹ نظر آتی ہے اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ اتحاد کیے جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ جو تنقید ہے نا، یہ امت کی بھلائی اور اصلاح کی ایک مخلصانہ کوشش ہے۔ لیکن یہیں پر ایک بہت بڑا خطرہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب تعمیری تنقید حد سے بڑھ جائے تو وہ تباہ کن ہو جاتی ہے۔ یعنی جب تجزیہ تعصب کا رنگ لے لیتا ہے نا، تو پھر انسان حقیقت کو نہیں بلکہ اپنے ہی غصے کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ چلیں اب ذرا سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، یعنی وہ نقطہ نظر جو اسلامی تاریخ میں عرب دنیا کے مرکزی کردار کے لیے گہرے احترام اور عقیدت پر مبنی ہے۔ اس سوچ کے مطابق عرب اقوام کا ایک خاص روحانی اور تاریخی مقام ہے۔ انہیں انبیاء کی زمین کا وارث مانا جاتا ہے، اسلامی عقائد کا محافظ سمجھا جاتا ہے، اور ان کی جو موجودہ مشکلات ہیں انہیں زوال نہیں بلکہ ایک آزمائش کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو اس نقطۂ نظر کا جو اصل جوہر ہے نا، وہ ہے امید اور عقیدت۔ یہ ایک ایسے مستقبل کا خواب دیکھتا ہے جہاں عرب دنیا ایک بار پھر اسلامی دنیا کی قیادت کرے گی، اور اس میں پاکستان، ترکی اور ایران جیسے ممالک ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ اچھا، تو ہم نے یہ دو مخالف کیمپ تو دیکھ لیے، لیکن ہمارا ماخذ یہ کہتا ہے کہ اصل مسئلہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ تنقید کرنے والے ٹھیک ہیں یا عقیدت رکھنے والے، بلکہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے توازن کا فقدان، یعنی ہم انتہاؤں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ دونوں انتہائیں ہیں تو الگ الگ، لیکن آخرکار ہمیں سچائی سے دور لے جاتی ہیں۔ ایک طرف بہت زیادہ تنقید، نفرت اور تقسیم پیدا کرتی ہے، تو دوسری طرف اندھی عقیدت ہمیں حقیقت سے ہی آنکھیں چرانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک متوازن سوچ کیسے پیدا کی جائے؟ اس کے لیے 3 قدم بتائے گئے ہیں۔ پہلا، ان کی تاریخی اہمیت کو تسلیم کیا جائے۔ دوسرا، ان کے جو موجودہ سیاسی اور سماجی چیلنجز ہیں انہیں سمجھا جائے۔ اور تیسرا، اس انسانی حقیقت کو مانا جائے کہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، نہ فرشتے ہیں اور نہ ہی شیطان۔ تو اگر توازن ہی ہمارا مقصد ہے تو وہاں تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک بہت ہی اہم عنصر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ ہے اتحاد۔ تو اہم نقطہ یہ ہے، امت کا جو حقیقی راستہ ہے نا، وہ انتہاؤں میں نہیں بلکہ توازن میں ہے، یعنی شعور کے ساتھ محبت ہو اور انصاف کے ساتھ تنقید۔ یہی وہ فارمولہ ہے جو اس پورے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ مسلم دنیا ایک دوسرے سے کیسے جڑی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے جسم کی مثال سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ بالکل یہی امت کا حقیقی تصور ہے۔ اور آخر میں ماخذ نوجوان نسل کے کندھوں پر ایک خاص اور بہت اہم ذمہ داری ڈالتا ہے۔ آج کی نوجوان نسل کے لیے اصل چیلنج یہ ہے کہ وہ جذبات سے نکل کر شعور اور علم کی بنیاد پر اپنی رائے بنائیں۔ نفرت کی جگہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سوشل میڈیا پر جو شور ہے اس سے آگے بڑھ کر حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ بحث اس پر نہیں ہونی چاہیے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہمارے الفاظ، ہمارے اعمال امت کو جوڑنے کا سبب بن رہے ہیں یا اسے توڑنے کا۔